الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم وذلك جزاء المحسنين حمد و ثنا دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے درود پاک دے لائق ختم الرسل اشرف انبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ ہے میرے انتہائی واجب القدر قریب اور بعید تو آنے والے معززین میری بھائیوں اور بہنوں اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے محسن امت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت عظمت شان مقام قرآن دی نظر اندر خدا دی نظر اندر پیارے رسول دی نظر اندر عمر فاروق دی نظر اندر حضرت عثمان تے حضرت علی دی نظر اندر 1400 صحابہ دی نظر اندر 4 امامہ دی نظر اندر اور امت مسلمہ دے اتحاد دی نظر اندر آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے شان صدیق حضرات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس امت دے وہ انسان نے اور وہ پہلا خلیفہ نے جڑے سب تو زیادہ اس امت وچوں میرے تے تیرے پیارے نبی اور رب دے محبوب نو سب تو زیادہ پیارے سن یہ وہ گل ہے
جدے اتنے پوری امت دا اتحاد ہے، مسلمان امت دا اتفاق ہے کہ نبی پاک نو بے حکم خدا، بے حکم خدا اور الہی اشاریاں دی وجہ تو سب تو زیادہ پیار اس امت وچوں اور نبی پاک نو ہے سی تو حضرت ابو بکر نال سی۔ کیوں؟ میں نہیں آندا، اللہ پاک دے 30 بارے کہہ رہے ہیں، لوگوں میں نہیں کہہ رہا، نبی پاک دی اتنا بڑا کلام دا ذخیرہ حدیث پاک کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، تین خلیفے کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، پوری کائنات دے محدث تے امام تے اولیاء الرحمان کہہ رہے ہیں۔ آئیے ذرا سب تو پہلا قرآن پاک چو سیدنا ابو بکر دا مقام پیش کرا کہ سیدنا ابو بکر صدیق اللہ پاک نے کن لقبہ نال نوازیا، کس مقام نال نوازیا؟ نبی پاک نے سیدنا ابو بکر صدیق نو اللہ دے حکم دے نال آکھیا ابو بکر تیرا لقب عتیق ہے، نبی اپنی مرضی نال بول دے نہیں، نبی جو بول دا ہے او اللہ دے حکم نال بول دے نے، جو تلفظ کر دے نے اللہ دی اجازت نال تلفظ کر دے نے۔ میں نہیں آندا، آئیے سب تو پہلو ایسے مضمون تے ایک آیت پڑھدا کہ نبی پاک نہیں بولے بغیر اللہ دی اجازت تو، فرمایا ابو بکر تیرا لقب عتیق ہے۔ عتیق دا معنی کی ہے کہ جنوں اللہ نے جہنم تو پکا ہی آزاد کر چھڑیا ہے۔ فرمایا دوسرا لقب تیرا رب دے حکم دے مطابق صدیق ہے کہ جدی اگر کائنات دا مدان لگے تے ابو بکر نو کوئی تختہ دار تے لٹکا دے اور خون دے آخر قطرے تک ابو بکر دی رگو ریشے وچوں صداقت نکلے گی، اس واسطے تو صدیق ہے۔ عتیق بھی لقب سرکاری، صدیق بھی لقب سرکاری۔ میں نہیں آندا، آئیے ذرا رب دا قرآن پیش کرا۔ سب تو پہلو عرض کر رہا کہ اللہ دی مرضی دے مطابق نبی پاک نے آکھیا انتا عتیق و انتا صدیق، یہ کوئی چھوٹے مقام نہیں۔ آئیے ذرا اللہ پاک فرما دینے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فرما دے رہے یہ کائنات دے لوگوں میرا محبوب اپنی نبضی نال اپنی مرضی نال بول دے نہیں، کائنات دے لوگوں میرا
میرا محبوب نبی محمد رسول اللہ اپنی مرضی نال فیصلے نہیں کر دے، میں جو کہاں اس طرح فیصلے کر دے نے، جو میرا آرڈر ہووے او دے مطابق اگے قوم نو دس دے نے۔ بھائی جان وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فرمایا ابو بکر نو اگر عتیق دا لقب دیتا ہے، صدیق دا لقب دیتا ہے، او نبی نے نہیں دیتا، میری مرضی دے مطابق فیصلہ وے۔ ابو بکر عتیق بھی ہے، صدیق بھی ہے۔ بھائی جان آئیے ذرا کہ نبی تے صدیق دا تعلق کیویں ملدا ہے، اور نبیاں دا پہلے نبیاں دا تے ابو بکر دا رشتہ کیویں ملدا ہے، اور جیڑا لقب ابو بکر دا ہووے اوہی لقب نبی یوسف دا ہووے، سبحان اللہ، اور جیڑا لقب ابو بکر دا ہووے اوہی ابراہیم دا ہووے۔ تے کنی پیاری گل ہے، میں صدقے جاواں ذرا قرآن پاک دے نال میں تجزیہ تے انالیسس کردا جاواں۔ آ ویکھ ادھر ابو بکر صدیق ہے، ادھر سن قرآن دھیان نال، واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ کہو سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اللہ تیری ذات دا شکر ہے، 42 سال ہو گئے نے قرآن سنا دیا۔ اللہ تیری ذات دا شکر ہے، 42 سال ہوئے نے قرآن سنا دیا، تے جناب علی اللہ دا شکر ہے۔ آئیے ذرا اللہ ماں باپ دیاں قبریں منور فرمائے۔ میں صدقے جاواں ادھر ابو بکر صدیق ہے، اور ادھر فرعون نال ٹکرا لین والا، نمرود نال ٹکر لین والا، باپ نال ٹکر لین والا، برادری نال رب دی توحید تو جھگڑے کرن والا۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اب ایک نقشہ کی بنیا ہویا ہے، جیڑا کردار ابو بکر دا اوہ کردار اور میرے ابراہیم دا۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا۔ آسرا قرآن دے صفحات کھل گئے نے، ادھر ابو بکر صدیق ہے، ادھر ابو بکر صدیق ہے، ادھر ابراہیم صدیق ہے۔ اگے سن واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا۔
میں صدقے جاواں اور ادھر ابو بکر صدیق ادھر ابراہیم صدیق اور ادھر ابو بکر صدیق ادھر اسماعیل صدیق اور جدے نا دی سنت پہ چل دی ہے آ تیسرا مقام واذکر فی الکتاب ادریس انہو کان صدیقا نبیا سورہ مریم پڑھ رہے ہیں بھائی جان اللہ میرے اساتذہ تے رحمت کر دے جنہ ایک ایک لفظ منہ چ پایا واذکر فی الکتاب ادریس انہو کان صدیقا نبیا ادھر ابو بکر صدیق ادھر نبی ادریس صدیق اللہ فرما دے رہے جنہوں میں صدیق بناوا میں رتبہ کی دینا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا او دے رتبے نو کوئی پائی نہیں سکتا اللہ کتاب و سنت دی دولت نال مالا مال فرما معلوم ہویا جو کردار جو سیرت جو پیغام نبی ابراہیم اسماعیل دے ادریس دا سی اوہ سیرت کردار ابو بکر دا سی دنیا جو چاہے کر لے ابو بکر صدیق نو کوئی فرق پہ سکتا نہیں آئیے ذرا بھائی جان اس تو بھی اگے چلو نبی یوسف تے زلیخا دا قصہ سب نو پتا ہے جو زلیخا نے مکاری کی تھی وہ بھی پتا ہے جو یوسف نے کردار ادا کیتا وہ بھی پتا ہے سب نو معلوم ہے کہ زلیخا نے یوسف نو جیلے پجوا دیتا کیوں جی جنو جنو پتا ہاتھ کھڑا کرے نا اے یاد رکھیا جے منڈیو اس جھوٹے کیس دی بھی سزا 9 سال جے کیوں جی زلیخا جھوٹی ہے سی کہ نہیں او گج کے کہو یار لیکن جھوٹے کیس دی وجہ تو نبی یوسف 9 سال جیلے رہا کنے سال اے جدو چکر پاندیاں نے دعائی خدا دی بھائی جان انہاں دے ول وچ آونا انہیں بابے عبدالستار نے لکھیا ہے نا جدو یوسف علیہ السلام نو پھساؤن رہی سی نا تے بابے عبدالستار نے لکھیا ہے تے پتہ کی آندی سی زلیخا گوے وے یوسف میاں تے دند چمبے دیاں کلیاں سنا پتہ دے ادو لگنا بھائی جان جدو اتھے جیلے ڈکیا ہونا ہے بابے عبدالستار نے لکھیا ہے اللہ محفوظ فرمائے اللہ بیٹیاں نو بھی حیا دوے بچیاں نو بھی حیا دوے تے کی لکھ دینے بابا عبدالستار زلیخا گوے وے یوسف میاں تے دند چمبے دیاں کلیاں او بھی اگوں پھر رب والا سی یوسف آکھے نہیں ہزارائی کلیاں تے جا مٹی وچ رلیاں ایویں دے ماواں دے پتر پھر بڑے کٹ جم دینے نا کہ اکو کوٹھڑی چ بند ہون تے پھر اتھوں نکلن تاں تے نبی پاک نے آکھیا سی ایک موقع تے نبی پاک نے یوسف تو ہی آئے نبی پاک نے گلا کی یوسف انتا یوسف تو ہی ایڈے بریک جال چو تو نکلیا بس اللہ تے تیری رحمت سی بھائی جان جیلے چلے گئے بڑی لمبی کہانی ہے
عزیز مصر نو خواب آئی، انہیں وزراء نو سدیا کہ خواب آ گئی ہے کہ 7 ماریاں گاواں موٹیاں نو کھان لیاں نے، تے 3 دن ہو گئی ہے خواب آندیاں۔ کنے دن؟ کہ 7 بالکل سکیاں گاواں موٹیاں تازیاں گاواں نو کھان لیاں نے۔ انہیں وزراء نو بلایا، مشیرہ نو بلایا عزیز مصر نے، انہیں کیا دی تعبیر کرو۔ 2 بندے اٹھے، انہیں کیا صاحب جی اے تعبیر ساڈے جو کو نہیں جاتا سکدا، او جڑا مولوی اندر پھڑ کے دتا جے، کیوں ہے تو او عالم سن نا، نبی تے بعد چ بنے نے، پہلو تے نبی سی نہیں سن، جدو جیلے سن ادو تے عمر ہجے ینگ سی، 16 17 18 19 سال دی عمر سی ساری۔ انہاں آکھیا جڑا جوان جیلے دتا نا او تعبیر بڑی سونی کردا، تے میں بھی جیلے سا، انہیں کہا میں بھی جیل وے سا، تے سانو ایک خواب آئی سی تے اساں اونوں ہی پوچھیا سی، تو انہیں تعبیر کی تھی جویں کی تھی اوویں ہی نکلی ہے۔ تو انہاں کیا وہ کیڑا نوجوان ہے؟ انہاں کیا عزیز مصر صاحب جنہاں نو بیگم دی وجہ تو اندر دیتا جے۔ اچھا فرمایا جاؤ یونو لیاؤ کٹ کے تعبیر کرے۔ جدو جیل دی بیرک کول گئے نا، جیل دی بیرک دے اگے تے قرآن نے نقل کی تھی یوسف علیہ السلام دی تقریر، جیل دے سارے قیدی کٹھے کر کے نا بیرک وچ کی کہہ رہے ہیں، یا صاحب السجن، کہو سبحان اللہ۔ یہ معنی پتہ کہ سجن جیل نو آندے نے، تے صاحب ساتھیاں نو آندے نے، او میرے جیل دے او ساتھیاں، یا صاحبہ یہ سجن، ذرا آگے تقریر تے سن، ارباب متفرقون، کیا بہت مشکل کشا، کیا بہت رب اچھے نے، یا صاحبہ یہ سجن ارباب متفرقون خیرون، کیا بہت رب تے مشکل کشا اچھے نے، خیرون ام اللہ الواحد القہار۔ ایک کام پہ اندر کرتے ہیں، کیا بہتے چنگے نے یا خیرون ام اللہ الواحد القہار چنگا ہے؟ انہیں آکھیا یوسف عزیز مصر بلا رہا، تقریر چھاٹا جو بلاؤں لیا ہی، تیری رہائی دا ٹائم آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انہوں جا کے کہو میں نہیں نکلنا، زمانہ خوب واقف ہے ہمارے اس میں محکم سے، کہو سبحان اللہ۔ انہاں کیا 9 سال ہو گئے نا، 9 سال ساڑھے وغیرہ ہوندہ تے پھج کے باہر نکل جاندہ، اے ہجے تھوڑے دن ہی ہوئے انہوں اندر تے ساری دنیا پیٹ کھلوتی ہے۔ زیادتی ہے پر جڑا بھی کسی نال کرے، کیوں جی؟ زبان شائستہ ہونی چاہیے، زبان شائستہ ہونی چاہیے، پاویں مولوی ہوئے، پاویں حاکم ہوئے، پاویں حاکمہ دا کوئی چیلا چمٹا ہوئے، زبان غلط نہیں ہونی چاہیے، لیکن غیر ضروری تشدد بھی نہیں ہونا چاہیے، زیادتی ہے۔ انہاں کیا باہر نکل، انہیں آکھیا منو کوئی شوق ہی نہیں،
میں نہیں نکلنا. کہو جا کے نو زمانہ خوب واقف ہے ہمارے عزم محکم سے, زمانہ خوب واقف ہے ہمارے عزم محکم سے, ہمارے سر قلم ہوتے ہیں مگر خم نہیں ہوتے. انہوں کہو عزیز مصر نو میں نہیں نکلنا. انہیں آکھیا کی آکھا, آکھیا انہوں جا کے گل کہا اور جنہ الزام لایا سی وہ پہلو سامنے آؤ تے میری چادر جیری سفید نو داغ لایا نے پہلو صاف کرن تے پھر نکلا گا, پھر نکلا گا, میں نہیں نکلنا. وہ واپس گیا. انہیں آکھیا بادشاہ جی وہ نہیں جی ہوندا, وہ اے گل آندا کہ وہ ساری تیری بیگمات تے او تیریاں وزراء دیاں بچیاں جڑیاں سیباں دی بجائے ہاتھ کٹ لے سن جنہاں نے, جنہاں اے گل آکھی سی اس طرح لین چ بیٹھیاں ہاں تے مینوں ادھروں دی بند دروازے تھانی کڈیا تے ساریاں نے آکھیا سی ما ھذا الا بشر, ما ھذا بشر الا ملک کریم. نہیں یہ تے بشر ہے ہی نہیں, یہ تے کوئی فرشتہ ہے. جب تک میری چادر نہ صاف کرن گیاں پاک میں نہیں نکلنا. عزیز مصر پھسیا سی, قحط سالی پین ڈئی سی, ملک دے حالات تباہ ہون ڈے سن, دنیا بھوکی مر رہی سی. خواب دی تعبیر کون کرے؟ کو اللہ والی کرے گا نا. انہیں لیاندا بڈھی نو نے آکھیا اگے لگ, قوم دا خزانہ خالی ہو چلیا ہے تے اگے لگ. کدوں کی کیتا سی, جھوٹ سی کہ سچ سی؟ وہ آندا میں نہیں ہوں نکلنا. عزیز مصر دی بیوی زلیخا نکلی, نال وزراء دیاں بیویاں گئیاں جیل دے دروازے اگے. سبحان اللہ. سونے جدو پاک ہوئیے دے پھر اس طرح جے گند نہ کھولیا ہوئے, جے گند نہ کھولیا ہوئے اور کسے سور دا ڈر نہیں ہوندا, پھر بلیک میل نہیں ہوندا. جدو گند کو لیا ہوئے پھر گھر بیٹھا ہی بلیک میل ہے. ساریاں آئیاں تے سمیت عزیز مصر تے سمیت بیگمات تے وزراء دیاں بچیاں تے آن کے کی آندے نے یوسف ایھا صدیق. کہا سبحان اللہ. واہ ابو بکر میں تیری عظمت تو صدقے جاواں. مضمون شان صدیق, مضمون شان ابو بکر. آن کے کی اندیاں نے یوسف ایھا صدیق, اور یوسف تو سچا تے اسی جھوٹیاں, یوسف تو سچا تے اسی جھوٹیاں. الان ہس ہس الحق, اج حق واضح ہو گیا. اللہ پاک فرماندے نے وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. میرا یوسف سچا سی. میں تجزیات نرس کر رہا سا, میں صدقے جاوا ادھر یوسف صدیق ہے, زنا تو بچ کے, شراب تو بچ کے, جہالت تو بچ کے, ہر مصیبت تو بچ کے, ہر علت تو بچ کے. میرا یوسف صدیق ہے اور ادھر ابو بکر صدیق ہے. نبی یوسف صدیق بنے اللہ دے حکم دے نال, ابو بکر صدیق بنے اللہ دے حکم نال, ادریس صدیق بنے اللہ دے حکم دے نال, ابراہیم صدیق بنے اللہ دے حکم دے نال, اسماعیل صدیق بنے اللہ دے حکم دے نال, تے ابو بکر صدیق بنے اللہ دے حکم دے نال, تے میرے مرشد پاک دی مہر دے نال. اللہ ہی اللہ.
جمعے دا ٹائم بڑا مقبولیت ہے. اللہ جتنے دور دراز قریب تو میرے بیٹے بھائی بزرگ آئے سب تے رحمت کر دے, سب دے دکھ دور کر دے. اللہ جتنے میرے بھائی اور بہن دکھی سب دے دکھ دور کر دے, جتنے بیمار صحتاں دے دے. اے اللہ جتنے لوگ مہلک امراض اندر مبتلا صحت کاملہ عطا فرما. اللہ جتنے میرے بھائی بزرگ والدین فوت ہوئے اللہ سب دیاں قبراں منور فرما. اس پورے علاقے تے رحمت فرما. اس علاقے دے قبرستانہ اتے کروڑوں رحمت نازل فرما. اے اللہ اپنی غریب تے کمزور تے مسکین مخلوق تے اپنی رحمت نازل فرما. وطن عزیز تے رحمت فرما. اللہ پورا ملک سیلاب اندر ڈوبیا گردو نوا. اللہ وطن عزیز گردو نوا سیلاب دے اندر مبتلا. اللہ اسی تیرے کلو معافی چاہنے ہیں, ساڈے تو عذاب نو دور کر دے. اللہ دور کر دے. استغفر اللہ العظیم نستغفر اللہ العظیم نستغفر اللہ العظیم الذی من کل ذنب واتوب الیہ. حضرات بھائی جان میں عرض کر رہا ہاں کہ صدیق ایڈا سوکھا نہیں بنتا. صدیق ایڈا سوکھا نہیں بنتا. نبی پاک ایک دن تشریف فرمانے صحابہ بیٹھے نے تے نبی پاک فرما دے رہے کنو کنو عمر فاروق حضرت عثمان تے حضرت علی. جدو نبی علیہ السلام نے دعوت پیش کی تھی نا حضرت علی نو تے بچے سن چھوٹے جائے پئی پڑھ لا الہ الا اللہ تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا میں اپنے ابو نو پوچھ لواں. یہ سکے بند گل بچے سن نا اینی صلاحیت موجود نہیں سی. پوچھ لواں پورے اہل مکہ نبی پاک فرما دے مسجد نبوی دے اندر ایک دفعہ محبتاں نال فرما دے عمر جی حمزہ چاچا جی سن لا, عباس چاچا جی سن لا, میں سارے نو اپنی نبوت دا سکہ پیش کیتا, میں سارے نو دعوت دیتی تے سب نے کیا کیا کہ ضابطہ تو جھوٹ بولنا. سارے آیا کیا تو جھوٹا وے. فرمایا میرے نال گل کی کر دیا ابو بکر دے بارے میرے نال گلا نہ کریا کرو. ابو بکر دے بارے اعتراض نہ کریا کرو. کیوں اب اللہ والمؤمنون ابو بکر دے بارے اللہ نے فیصلہ کر دیتا وے جڑا ابو بکر دے ابجیکشن کرے گا او پکا کافر بے ایمان. فرمایا اللہ نے فیصلہ کر چھڑیا جناب. فرمایا میں سب تے پیش کیتا پہلا دن منو اگوں آواز آئی کہ ضابطہ تو جھوٹ بولنا ہے. فرماتے نے میں ابو بکر دے پیش کیتا. ابو بکر نے بلا چون چرا بغیر کیل وقار ایک سیکنڈ بھی نہیں سوچیا تے کیا گیا صدقت یا رسول اللہ. فرمایا کائنات دے لوگوں گل تے بڑی دور نکل گئی ہے. میرے نبی نے فرمایا کلمے دی بوڑی کلمے دی ابتدا ابو بکر نے کی تھی. قیامت تک جنہیں کلمہ پڑھ دے جان گے اور ابو بکر نو یوں نہیں ثواب ہوندا جائے گا. تو مسیح تے ایک اٹ لا دے
تے بعد جننے اٹا لان تینوں ثواب ہوئے، تو چنگے کام دی ابتدا کرے، بعد وچ جننے چنگا کام وہ کردے جان او ہو جا ثواب ملے۔ ایک ایسا انصاف ہے، ابو بکر اسلام دی ابتدا کرے، کلمہ پڑھن دی ابتدا کرے، انہوں ثواب کیوں نہ ملے؟ میرے نبی نے مہر لا دیتی قیامت تک جنہیں لوگ کلمہ پڑھن گے غیر مسلم تو مسلمان ہون گے، ابو بکر نو ثواب پہنچتا رہے۔ بھائی جان وقت قلیل ہے تے موضوع بڑا طویل ہے، تے ختم ٹائم دے کرنا ہے۔ کتنا ٹائم رہ گیا ایسا؟ 8 منٹ۔ بھائی جان میں پوچھنا، مریم اتے حضرت مریم اتے یہودیاں عیسائیاں الزام لایا کہ نہ؟ کہاں الزام لایا کہ اے جڑا عیسیٰ بیٹا بغیر باپ تو پیدا ہویا ہے، اللہ معاف کرے انہاں یہودیاں اتے لعنت۔ انہاں کیا اے حلالی؟ بھائی جان اے الزام لایا انہوں نے کہ کیویں ہو سکتا ہے بغیر باپ تو بیٹا پیدا ہوئے؟ اور گندیا جے تو ہی سوچ دے تے سمجھ دے تے تہاڈی عقل کم کر دی تے حوا پیدا کیتی ہے آدم چوں بغیر کسے باپ تو، بغیر کسے شوہر تو۔ ہوا کتھوں پیدا کیتی ہے؟ بابے آدم دی پسلی چوں، تے بابے آدم نو پیدا کیتا بغیر کسے وجود تو۔ تو اسباب پیا دینا اور جنہ دی نظر اللہ دی قدرت تے ہوئے وہ ایہو جی گل نہیں کر دے۔ اللہ چاہے تے ما فوق الاسباب سب کچھ دے دے، اللہ چاہے تے تحت الاسباب دے، وہ دی مرضی ہے۔ بھائی جان الزام لگے سارا کچھ ہویا، خیر عیسیٰ علیہ السلام بول پہ دودھ پیندے 7 دن والے ہن، جس لئے بولے ایڈی گندی قوم، پھر پوجا شروع کر دیتی۔ پہلو گند ہور ترسدا، پھر گند کو لیا کی سنو گند اللہ نے قرآن جو ذکر کیتا ہے ندا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیاں آکھیا عزیر اللہ دا پتر ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیاں آکھیا عیسیٰ اللہ دا پتر ہے۔ پہلو گند ہو ترسدا، پھر گند شرک دا۔ پر اللہ پاک فرما دے رہے اور مضمون دور نہ چلا جائے، اور شان صدیق کہو رضی اللہ وہاں ابو بکر میں تجزیے کرنگے دلائل پیش کر رہا۔ صدیق اینا سوکھا نہیں بندا، صدیق لوگا اینا سوکھا نہیں بندا۔ اور صدیق جڑا ہوندہ وے نہ چور ہوندہ، نہ ڈکیٹ ہوندہ، نہ خلافت اتے ڈاکہ ماردہ۔ اور زنہ لوگا جڑا صدیق ہوندہ وہ چور ڈکیٹ واردت یعنی ہوندہ۔ آئیے اللہ پاک فرما دے رہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ۔
میں صدقے جاواں جڑا صدیق ہوندا وے او ڈکیٹی نہیں کردا او چوری نہیں کردا والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ فرمایا ابو بکر جدو قیامت نو آئے گا ابو بکر دا سچ انہوں فائدہ دے گا اس جنت میں جائے گا اور جدے تھلے نہرہ چل دیا لے صدیق ایڈا آسانی بندہ بڑے الزام لگے مریم دے تے اللہ پاک نے قرآن چ کی آکھیا مریم نو مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ۔ میں شان صدیق بیان کر رہا ہوں۔ اللہ پاک فرمانے نے اے میرے محبوبہ ذرا سنتے زئی صدیق بڑیاں پیاں چو نکل کے بندہ بڑے صبر کر کے بندہ مال مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل و امہ صدیقہ۔ فرمایا سونیا ادھر مریم عیسیٰ دی ماں صدیقہ ادھر ابو بکر دے عائشہ صدیقہ وے ادھر مریم بھی تہمت تو پاک اور ادھر عائشہ بھی تہمت تو۔ بھائی جان اپنے ٹائم تے اجازت چاہنا نبی پاک ایک دن تشریف فرما سن موضوع بڑا لمبا ہے جدو تہاڈا ذہن ہوئے گا نا کبھی سننا ہے پھر تسی میرے کو کسی دن عصر تو شام تک آیا جے میں سارا سنا دے گا تانوں۔ نبی پاک تشریف فرما نے صرف 2 حدیثاں پیش کر کے چلے ہاں تو میرے نبی مرشد پاک نے فرمایا 160 نیک خصلتاں نے عادتاں کنیاں جنہوں اللہ پاک نے جنت دینی ہوندی ہے نا او دے وچ اللہ ایک پا دیندا کی کردا ہے ایک پا دیندا تے حضرت ابو بکر کول بیٹھے سن پوچھیا سونیا 160 وچوں میرا وچ کیڑی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا کوئی سی آئی ڈی انٹیلیجنس لا ہے لکھے اس گندی قوم نو پہنچائے میرے نبی دا فرمان۔ پوچھیا انہاں 160 وچوں میرے اندر کیڑی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا کعبہ دے رب دی قسم ابو بکر تیرے وچ 160 موجود نے۔ بھائی جان میرے مرشد پاک تشریف فرما سن فرمایا مضمون دا خلاصہ پیش کر رہے ہیں۔ فرمایا جنت دے 8 دروازے نے جویں دا کسے نو عمل ہوئے گا کوئی روزے والا دروازہ کوئی زکات والا جیڑا کوئی کام بہتا کردا ہوئے گا اس دروازے چوں آواز آئے گی میرے چوں لنگ۔ 8 دروازے نے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا سونیا کوئی ایسا خوش نصیب ہے جدی منت جنت دے 8 دروازے
منت. نبی پاک نے فرمایا ابو بکر و تو میں جنہوں جنت دے 8 دروازے جو آواز آئے گی. نبی پاک نے فرمایا میرے کو جبریل آیا راتی منو لے گیا انہیں منو جنت دے دروازے بکھائے. پھر او دروازہ بکھایا جنہوں جو میری امت نے گزرنا ہے. میں او دی لمبائی تے چوڑائی دس ہی نہیں سکتا. حضرت ابو بکر رو پایا کہنے لگے سونے میں بھی اگر اتنے ہوندا تے ویکھ لیندا. نبی پاک نے فرمایا ابو بکر تو پہلا شخص ہے میری امت چو جڑا اس دروازے چو گزرے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سن رہے سن. نبی پاک نے فرمایا تمام انبیاء تو بعد تمام بشرہ تو بعد اس امت تو بعد اگر سب تو اونچا مقام ہے تے ابو بکر دا. کتاباں ٹھپ دئیے تو آخری پیغام دے کے جا رہے ہیں. نبی پاک نے فرمایا ابو بکر میرے تے جنہیں احسان کیتا میں سارے دے اتھے ہی لا کے تور چلیا. جنہیں جو میرے تے کیتا میرے نبی نے کوئی روزانہ پیسے نہیں سن دیں دے کوئی دعوتہ نہیں سن کوئی دنیا دا مال نہیں سی دین دے حوالے نالی مدد سی نا. جی میں تسی صبح شام ابو ہریرہ ٹرسٹ ہی کر رہے ہو لیکن میرے کہن تے کر رہے ہو. نبی پاک نے فرمایا ابو بکر میں سب دے احسان اتار دیتے نے پر ابو بکر تیرا احسان میرے کو نہیں لے سکیا. قیامت نو رب ہی اتارے گا میرے کو نہیں لتھا. تے حضرت ابو بکر نے فرمایا پھر کیویں اترے گا. تے نبی پاک نے فرمایا جدوں 7 آسمانہ دے فرشتے آؤں گے 7 صفحہ فرشتیاں دیاں ہون گیاں 1,24,000 پیغمبر اوتھے ہوئے گا. سارے نبیاں دیاں امتاں ہون گیاں. فرشتیاں نے گھیرا پایا ہوئے گا کل کائنات نو. جنہیں ظالم دے مظلوم وچ پھسے ہون گے. فرمایا ابو بکر اللہ پاک ساری کائنات دے نیک لوکاں نو عام طریقے نال ملن گے ساری مخلوق نو تے تینو اللہ پاک رضوان الاکبر دین گے. تینو بھی دین گے رضوان الاکبر. ابو بکر نے پوچھا رضوان اکبر کی ہے. فرمایا کل کائنات نو اللہ عام طریقے نال ملے گا اللہ تینو خاص طریقے نال ملے گا. اللہ اپنے نور دی چادر وچ ایسا لے کے تیرے نال کوئی اندر ہی گل کرے گا. کائنات نہیں دیکھ رہی ہوئے گی. یا تا جلا لے ابی بکر خاصا ابو بکر ساری مخلوق نو عام طریقے نال ملے گا. تیری رضوان اکبر ہے کہ تینو اللہ پوری کائنات نالوں نبیاں تو علاوہ خاص طریقے نال ملے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ.